آج کی جو پریس کانفرنس ہے، ایز یو آل نو کہ وی آر ان اے سچویشن کہ ہمارے ہمسائے میں ایک جنگ ہے، اور ایک خطرناک جنگ جو ہے وہ اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ یقیناً ہمارے ملک پہ بھی پڑ رہے ہیں، اور گلف میں جس طرح کی وار ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو پرائس ہائیک ہے، انفلیشن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر ہر گورنمنٹ نے سبسڈیز پلان کیے ہیں، تو ہم نے بھی کچھ سبسڈیز پلان کیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی۔ بیفور آئی شیئر مائی سبسڈیز کے جو ہماری گورنمنٹ، ہم کولیشن حکومت میں ہیں اور جو ہم سبسڈیز دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اس سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہمارا ہوا، جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری نشستیں ہوئیں، میں اس میں خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کا اور صدر پاکستان کے پاس جو ہماری نشست ہوئی، اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے جس انداز میں، وزیر اعظم پاکستان نے، صدر پاکستان نے اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب نے جس انداز میں اس وقت پاکستان کو جو کرائسس کا سامنا ہے، جس مدبرانہ انداز میں اس کرائسس میں پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس کی حکومت بلوچستان اور بلوچستان کے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری وہاں پر کافی ڈبیٹس ہوئیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو سبسڈیز دے رہی ہیں اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف بلوچستان نے نیشنل انٹرسٹ میں جو ہمارا شیئر ڈیسائیڈ ہوا، وہاں پر ہم نے اس شیئر کو ٹرانسفر کیا فیڈرل گورنمنٹ کو، جس پہ فیڈرل گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے وہ گڈس ٹرانسپورٹ پہ اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ دے رہی ہے۔ اب گڈس ٹرانسپورٹ پہ اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہیں، جو بلوچستان میں رجسٹرڈ ہیں، وہ 80,000 کے قریب لگ بھگ رجسٹرڈ ہیں، اور جس میں ہماری پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہے اور گڈس ٹرانسپورٹ بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں، بہت سارے نہیں رہتے ہیں، اور آپ کے توسط سے میں بلوچستان کے ان لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اقساط میں دیے ہوئے ہیں، قسطوں میں دیے ہوئے ہیں اپنے ٹرکس یا اپنے بسز، وہ جو ہے ان کے، کیونکہ اب سسٹم اس طرح کا بنا ہے، اٹ از ڈیجیٹلائز، تو وہ جس کے نام پر ہے ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوا ہے تو وہ چلا جائے گا، ان کو قسط چلی جائے گی۔ تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پرانے مالک کو قسط چلی گئی، دس از آور رسپانسبلٹی، وہ آ کے ہمارے ڈپٹی کمشنرز کو اور ڈی پی اوز کو اپنی شکایت درج کریں، ہم ان مالکان سے وہ سبسڈی لے کے اپنے گڈز آنرز کو، اپنے پبلک ٹرانسپورٹ کو ان کے حوالے کریں گے، چاہے وہ کسی بھی صوبے کے۔ بہت سارے باہر کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے صوبے میں اپنی گاڑیاں رجسٹرڈ کی ہیں، وہ بھی پینک نہ ہو، ہم وہ پیسے لے کر ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو گڈز اور اس کا ہے ٹرانسپورٹ کا ہے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی سبسڈی ہے، وہ سبسڈی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہوگی، دینا شروع کر دے گی آج رات کو۔ اس میں ہم نے ان کے ساتھ سارا ڈیٹا شیئر کیا ہے، اٹ از آل ڈیجیٹلائز۔ پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ 15 دن کے لیے اناؤنس کر رہا ہوں میں کہ جو بھی گاڑیاں کسی کے نام پر رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ کیونکہ اگر یہ جنگ پرولونگ ہوتی ہے تو پھر ہم 2 ویلرز تک آئیں گے، 800 cc کارز تک آئیں گے، غریب سے غریب طبقے تک آئیں گے۔ بسپ کی جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بسپ کا ڈیٹا ہے، اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، تو آپ 15 دن میں فری اپنی بائک اور اپنی گاڑیاں جو آپ نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کر رہی ہیں، تو وہ جو فیس ہے اس کی ہم ویور کر رہے ہیں، وہ ویور ہوگا فیس، اور آپ اپنی گاڑیاں اپنے نام پہ رجسٹرڈ کرا لیں، سو دیٹ آپ کے لیے جو آگے آنے والے سبسڈیز ہیں اس میں آپ ایزیلی اور کمفرٹیبلی آپ اس کو اپنا انجوائے کر سکیں۔ اب گورنمنٹ آف بلوچستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ کو کنٹریبیوشن ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب پروونشل گورنمنٹ اپنے، آپ کو پتہ ہے ہارویسٹنگ سیزن ہے، ہمارے پاس رجسٹرڈ ڈیٹا ہے اپنے کسان بھائیوں کا، جن کسان بھائیوں کا جو 12.5 ایکڑ زمین رکھتے ہیں ان کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں فار دا ہارویسٹنگ سیزن اونلی، کیونکہ اب ہارویسٹنگ جو ہو رہی ہے اس کے لیے ڈیزل تھریشر کے لیے چاہیے ہوگا، اور پرائس ہائیک اگر ہوئی ہے تاکہ وہ اس کو اس پر افیکٹ نہ آئے اس گروور پہ۔ اب ہمارے ہاں بلوچستان کے پھر ایسے اسپیشل سچویشن ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک جگہ پہ ہارویسٹنگ ابھی ہو رہی ہے، اور ہماری جو بیلٹ ہے دوسری سائڈ کی، وہاں پہ ہارویسٹنگ جا کے ہونی ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ تو جولائی میں، کہیں جون کے اینڈ میں، تو ہم ان کے لیے بھی وہ سبسڈی، وہ بھی پینک نہ ہوں، ان کے لیے بھی وہ سبسڈی ہم رکھیں گے اور ان کو وہ سبسڈی دیں گے، سو دیٹ وہ جولائی میں، اب اس وقت اگر وہ چاہیں گے تو اس وقت بھی ہم ان کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ یہ ہے اسپیشلی یہ سبسڈی جسٹ فار دا تھریشرس،
کہ جو ہارویسٹنگ ہو رہی ہے اس میں جو تھریشرز کا ایکسپینس بڑھ رہا ہے تاکہ وہ ایکسپینس وہ بوجھ ان پر نہ پڑے. دوسرے نمبر پہ ہم دے رہے ہیں کہ جتنی بھی ہماری پبلک ٹرانسپورٹ ہے انٹرسٹی جو گورنمنٹ اونڈ ہے جس میں گرین اور پنک بسز ہیں جن کی تعداد بڑی تھوڑی ہے لیکن ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے تربت میں سٹارٹ کر لیا ہے, پشین میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور جو کوئٹہ میں چل رہی ہیں اور اس ایٹ دا مومنٹ اٹ از ان کوئٹہ اینڈ تربت پنک بسز اینڈ گرین بسز اٹ ول بی فری فار 1 month. گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ فری کر رہی ہے فار دا پبلک تاکہ وہ فری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس میں آ جا سکے. کسان کارڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اٹ از بے نظیر کسان کارڈ آلریڈی رجسٹرڈ ود اس, وہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے دوسرا بڑا ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم اپنی مارکیٹس کو آئل مارکیٹس کو آئل پمپس کو فارمل انفارمل I'll not go in details as you know کہ the situation of بلوچستان, تو ہم اس کو بہت اسٹرکٹلی ریگولرائز کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی ہورڈنگ نہیں ہونے دیں گے, کسی قسم کی جو ہے وہ پرائس ہائیک نہیں آنے دیں گے, اور اس کو سارے ڈپٹی کمشنرز اور ایس پیز جو ہیں وہ اس کو ریگولرائز کریں گے. اور آپ ظاہر ہے ہماری آنکھیں ہیں, آپ ہمارے جو ہے آپ کان ہیں, تو آپ نے اس میں ہماری مدد بھی کرنی ہے کہ اگر آپ کی کہیں نشاندہی ایسی ہوتی ہے تو امیجیٹلی ہمارے ہیلپ لائن سروسز بن رہی ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا بلوچستان کے لوگوں کے لیے کہ کہیں پر بلوچستان کی پولیس کا کوئی کسٹم رول نہیں ہے. یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس سے ہٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی کسٹم رول نہیں ہے, وہ پاکستان کسٹمز کا کام ہے. کسی چیک پوسٹ پہ بلوچستان کے بھائیوں آپ کو پولیس روکتی ہے کسی بھی, ہاں ٹیررزم کے حوالے سے ہمارا مینڈیٹ ہے, باقی چیزوں پہ ہمارا مینڈیٹ ہے, کسٹم کے حوالے سے بلوچستان پولیس از آؤٹ آف اٹ از ڈیسائیڈڈ ٹوڈے. کسی بھی چیک پوسٹ پہ کسی بلوچستانی کو پولیس اس بنیاد پہ نہیں روکے گی. وہ کسٹم کا کام ہے, کسٹم ہینڈل کرے, بارڈرز پہ کرے, مین لینڈ میں کرے, ان کا ایکٹ ان کو اجازت دیتا ہے. پولیس کا آج کے بعد سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ کہیں پر ہو ہماری ہیلپ لائن موجود ہے. ڈرائیور حضرات, آپ کو یاد ہوگا جب میں وزیر داخلہ تھا تب بھی ایسا کرتا تھا, ڈائریکٹ فون ملائیں ضیاء لانگو صاحب کو, ہی از رسپانسبل. آپ کو کوئی پولیس والا اس بنیاد پر اب نہیں روکے گا, ٹیررزم پہ روکے گا, چیکنگ کرے گا, وہ اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے, کیونکہ ہم ایک وار سچویشن میں ہیں, کانفلکٹ زون میں ہیں. لیکن اس پر کسٹم ایکٹ پہ ہمارا کسٹم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کسٹمز جانے اور کسٹم کا کام جانے اور جن جن کے پاس رول ہے وہ جانے, وی آر آؤٹ آف اٹ. تو یہ جو کرپشن ہوتی ہے نا چیک پوسٹوں پہ, اب وہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم روک کے دکھائیں گے آپ کو کہ کم سے کم پولیس اس میں انوالو نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا فیصلہ ہوا ہے آپ کی توسط سے, اب میں ملنا شروع کر رہا ہوں بیکاز ہم بائی منڈے آنورڈس ہم اس کو ریگولرائز کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ ہم پہلا پروونس ہوں گے جو کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مارکیٹ کو بھی سویلائزڈ ٹائم پہ, خواجہ آصف صاحب ٹرم یوز کرتے ہیں, آئی ایم کاپینگ ہیم ود ناٹ ود ہز پرمیشن بٹ آئی کین بیکاز ہی از مائی ایلڈر بردر. وہ کہتے ہیں یہ سویلائزڈ ٹائمنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے مارکیٹس کی, کہ مارکیٹس کے بند ہونے کا ایک ٹائم ہے. بیکاز اگر آج بلوچستان کے لوگ, اب میں کیونکہ تاجر برادری سے ملنے جا رہا ہوں ان کے ساتھ میں ساری باتیں کروں گا, لیکن آپ کی توسط سے بھی میں پورے بلوچستان کے تاجروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹائم آپ کے بزنس کا وہی رہے گا, لیکن رات کو مارکیٹس بند ہوں گی. وہ پہلے میں ان کو آن بورڈ لوں گا, ان کے ساتھ بیٹھوں گا, ان کو سمجھاؤں گا کہ وائی, بیکاز دا کرائسس از بگ, کرائسس از سو بگ کہ یہ پرائس جو انرجی کرائسس, ابھی تو آئل کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں, نیکسٹ از انرجی کرائسس. اب جب انرجی کرائسس آئے گا تو پھر آپ کی پرائسز جو ہیں انرجی کی بڑھیں گی, تو چوائس از دیر کہ وہ یونٹ اپنا بجلی کا استعمال بچا لیں گے تو قوم کے لیے بھی بچا لیں گے, اپنے لیے بھی بچا لیں گے, نہیں تو پھر وہ پرائس ہائیک جو ہے وہ بھی پھر ان کے اوپر بھی پڑے گا. سو ہم سویلائز ٹائمنگ کی طرف جا رہے ہیں. ہم اس کو 8 بجے تک پہلے میں مل لوں گا, انشاءاللہ سب کو آن بورڈ لوں گا, میرے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز اور ڈی آئی جیز ڈویژنل لیول پہ اور کوئٹہ کے لیول پہ, میں خود تاجر برادری سے مل رہا ہوں, میرے آنریبل کیبنٹ ممبرز مل رہے ہیں منڈے کو. منڈے آنورڈ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی مارکیٹس جو ہیں وہ 8 بجے کلوجر کی طرف جائیں گے. ایگزمپشن ہے ریسٹورنٹس کے لیے 10 PM تک,
اور ایگزمپشن ہے شادی ہالوں کے لیے 10 PM تک. باقی ساری مارکیٹس یس ایمرجنسی سروسز جو ہیں میڈیکل سٹورز وہ اس سے مبرہ ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ سویلائز ٹائمنگ کی طرف آئیں گے. اور میں خدارہ پورے پاکستانی قوم کو بالخصوص بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, اور بلوچستان کے لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم لوگ کرائسس میں ہیں. آپ جو ہی ہم نے چھٹیاں بڑھا دی, لوگوں نے پکنک بڑھا دی. وہ بھائی جنگ کی صورتحال ہے. فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک بہت بڑا طوفان ہمارے ہمسائے میں برپا ہوا ہے, اور اس کے اثرات ہم پر کیسے نہیں پڑیں گے؟ یقیناً پڑیں گے. تو یہ صرف حکومتیں نہیں, عوام کی رسپانسبلٹی ہے, پبلک کی رسپانسبلٹی ہے, اور آپ میڈیا کے دوستوں کی اسپیشلی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ کا یہ پیغام اپنے اپنے فورم سے, جو ڈیجیٹل فورمز ہیں ان سے بھی, اور یہ قوم کو بتائیں کہ یہ چھٹیاں آپ کو پکنک کے لیے نہیں دی گئی تھی. یہ ایک پینک سی صورتحال ہے. اس پینک صورتحال میں اب گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو ہاسٹیلٹی میئرز کیے ہیں, وی ہیو سیوڈ 1.4 بلین روپیز. آج وی آر دا فرسٹ گورنمنٹ جن کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے تالا لگا دیا. وی آر ورکنگ فرام ہوم. چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو ہم نے 50%, تمام گورنمنٹ کو ہم 50% تک لے کر آئے ہیں. ان کے وہیکلس کو ہم نے اسٹاپ کر دیے. ماس و اسینشیل سروس جو ہمارے ہیلتھ کے ہیں اور ایجوکیشن کے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس میز لینا شروع کیے ہیں. تو جہاں گورنمنٹ, اور ہم نے انیشلی اناؤنس کیا تھا فار 2 months آنریبل کیبنٹ ممبرس کا, اور یہ سچویشن ایسی چلتی رہی تو ہم کیبنٹ ممبرز, مائی سیلف, ہمارے MPAs, ہم میں سے کوئی بھی اگر یہ اللہ نہ کرے یہ وار سچویشن چلتی رہے تو اٹ از فار نان اینڈنگ ٹائم. وی ول ناٹ ڈراپ پیز فرام دا گورنمنٹ ایکسپینسز. اور ہم نے اپنی دعوتیں ختم کر دیں. بہت سارے اور اس طرح کی میز لے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ قوم کے ساتھ مل کے جہاں عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے, ہم اس انفلیشن کو بھرپور انداز میں روکنے کی کوشش کریں گے. اور اس کرائسس میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں بچے گا. اس کی جو ریزنز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تھینک یو آل. جا رہے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا کوئی بھی نام سے, دوسری ایک طرف افغان وار ہے اور مختلف تنظیمیں ہیں جو بلوچستان میں کام کر رہی ہے, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تجارت نہ ہو, لاک ڈاؤن ہو, بہت سے معاملات. تو یہ ان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نمبر 1, میں پہلے مل نہیں سکا بیکاز آئی واز بزی ان اسلام آباد ڈوئنگ میٹنگس, اور پہلے پرائم منسٹر کی ٹیم کے ساتھ, پریزیڈنٹ کی ٹیم کے ساتھ. سو نیچرلی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے, اور کوئی حرف آخر نہیں ہے جو کچھ میں نے بولا ہے. جب میں ان سے ملوں گا وہ اپنی تجاویز دیں گے تو دوبارہ آپ کو تکلیف دے دیں گے, ایک دو پھر ملاقات ہو جائے گی, اور پھر بتا دیں گے قوم کو کہ ہم نے کیا میز لیے. ہم اپنے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان سب کو آن بورڈ لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب میں واپس آیا تھا اسلام آباد سے تو میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا تھا, جس میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب جو اپوزیشن سے ہیں, مولانا واسع صاحب, ہدایت الرحمان صاحب, اور جتنے اپوزیشن کے دوست تھے وہ اس میں موجود تھے. حکومت کے تمام زعماء موجود تھے. تو میں ہمیشہ ہر چیز میں لوگوں کو آن بورڈ لیتا ہوں. میں تاجر برادری کو آن بورڈ لے کے پھر یہ فیصلے کروں گا, اور جو ان کی اچھی تجاویز ہوں گی ان پر یقیناً عمل کریں گے, اور مکمل طور پر عمل کریں گے, کیونکہ انہوں نے ہی تو امپلیمنٹ کرنے میں ہماری مدد کرنی ہے. ہم کوئی زور زبردستی والے لوگ نہیں. ہم پہلے تو چاہیں گے کہ جو چیزیں ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس بلڈ کر کے ہوں. کنسنسس بلڈ نہیں ہوا تو وی ہیو ٹو مینٹین دا آرڈر. اور لاسٹ دیر از نو لاک ڈاؤن. دیر از نو لاک ڈاؤن. کسی پروونس نے لاک ڈاؤن کی بات نہیں کی. ہم بات کریں سویلائز ٹائمنگ کی صرف, کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہے جنہوں نے باہر کہیں نہ کہیں تعلیم حاصل کی ہے یا باہر رہے ہیں, کہ جب پتہ تھا کہ 5:30 بجے تک وہاں بیکریز بند ہو جانی ہے, صبح کے لیے بریڈ لینی تھی تو 4:45 پہ میں وہاں کھڑا ہوتا تھا کہ میں وہاں سے بریڈ لے لوں کیونکہ 5 بجے بند ہو جائے گا. تو ہم صرف تاجر برادری سے یہ کہیں گے کہ آپ کے جو کاروبار کا آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ 8 بجے کے بعد مارکیٹ کلوز ہے تو آپ اس سے پہلے کر لیں گے. یو ول مینیج یور ٹائم. دس از مینجمنٹ آف دا ٹائم اور سویلائزڈ ٹائم. یہ کیا بات ہوئی کہ رات 4 بجے میکڈونلڈس کھلا ہوا ہے, رات 4 بجے تک ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور صبح 1 بجے کاروبار شروع کریں گے. بھائی صبح ارلی مارننگ شروع کریں اور مغرب کے وقت بند کریں. اس پہ تو ٹائمنگ تو وہی رہیں گی, اور لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ مغرب کے بعد مجھے نہیں ملنا ہے تو وہ مغرب سے پہلے جا کے اپنی شاپنگ کر لے گا, اور کاروبار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ندیم کوثر سر یہ بتائیے کہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا توانائی کی جو مہم چل رہی ہے بچت کی, اس میں صوبائی حکومت نے کتنی بچت کی ہے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ سر یہ جو گاڑیاں آپ نے سرکاری کم کرنے کا اور بند کرنے کا اعلان کیا, لیکن اگر شام کے ٹائم دیکھیں تو بہت ساری سرکاری گاڑیاں جو ہیں کوئٹہ کی سڑکوں پر چل رہی ہوتی ہیں.
ان کے بچے چلا رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی چلا رہا ہوتا ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے. تیسری بات یہ کہ اگر آپ نے محکمہ فنانس کو بند کیا تو جو بچت آنے والا ہے وہ کیسے پیش کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی تک میز میں جو بچت کی ہے وہ 1.4 بلین روپیز ہے. میں نے پہلے بھی پریس کانفرنس میں کہا, ابھی میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں, لگ بھگ اب اس سے زیادہ ہوگا, یہ 2-3 دن پہلے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو گاڑیاں ہیں, آئی اسٹارٹیڈ فرام چیف منسٹر ہاؤس. تھوڑا لانگ ٹرم پلان ہے, مطلب میڈیم ٹرم پلان ہے, لیکن امیجیٹلی تو ہم نے سب کو کہا ہے اور اس کو ہم انفورس کریں گے. آپ کو نشاندہی کریں, بیکاز میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ آپ میری آنکھیں ہیں, تو جب آپ میری آنکھیں ہیں وہ تصویر اپنی ویڈیو بھی بنا لیں, وہ آپ کی بھی ریٹنگز بھی اوپر چلی جائیں گی, میرا فائدہ ہو جائے گا, مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون سے محکمے کی گاڑی شام کو بچے چلا رہے ہیں. تو میں اب تو مارکیٹ میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں. آپ کی مدد پہلے دن, ریممبر مائی فرسٹ پریس کانفرنس کہ واٹ آئی سیڈ کہ یو آر پارٹ آف مائی ٹیم. یو آر پارٹ آف مائی ٹیم بیکاز اٹ از یور سوشل رسپانسبلٹی. یو ہیو ٹو ہیلپ می آؤٹ, یو ہیو ٹو ہیلپ دا گورنمنٹ. تو آپ وہ بنائیں, اپنی ریٹنگس بھی چڑھائیں اور ہمیں بھی بتائیں, ہم ان کو چابی دے دیں گے. اب دوسری بات آپ نے مجھ سے کہی ہے کہ سی ایم ہاؤس میں کیا کر رہا ہوں, میڈیم, بیکاز جو بھی میز ہیں وہ ہم نے اسٹارٹ اپنے گھر سے لیے. 400 لوگ سی ایم ہاؤس میں تھے جن کی بھرتیاں ہونی تھیں. میں شاید میرا خیال ہے میں پہلے ہی ہوں گا جس نے 400 کے 400 واپس ایس این جے ڈی کو کر دیا, ورنہ میں 400 بکٹی بھرتی کر سکتا تھا, میری یہ کانسٹیٹوئنسی بھی ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ فرام مائی ہوم. اب یہ گاڑیوں کا بھی آئی اسٹارٹیڈ فرام مائی ہوم کہ میں نے سی ایم ہاؤس میں تمام گاڑیاں ادر دین جو لا انفورسمنٹ جو سیکورٹی کی ہیں, وہ سب گاڑیاں آفیسز کی ہم آکشن کر رہے ہیں, اور اس کی جگہ پر ہم ای ویز لے رہے ہیں, کمپلیٹ الیکٹرانک وہیکلس لے رہے ہیں. اسی پارکنگ شیڈ میں آپ کو ایک سولر پینل نظر آئیں گے کہ جو سولر لگے ہوں گے, وہیں آ کے صبح آفیسر اپنا گاڑی جو ہے وہ چارج کرے گا, اس کو ڈرائیور گھر ڈراپ کرے گا, گاڑی واپس آ کے رات بھر چارج ہوتی رہے گی. سو وہ انجوائمنٹ جو ہے وہ اب سی ایم ہاؤس میں تو ایٹ لیسٹ ختم ہو جائے گی. اسی طرح آنریبل ممبرز جو میرے ساتھ کیبنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے محکموں میں یہ اسٹارٹ کریں گے. تو ہم الیکٹرانک وہیکلس کی طرف جا رہے ہیں, ہم یہ لگژریس وہیکلس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. ماں سوائے ان ڈپارٹمنٹس کے جنہوں نے, جیسے اب پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا ایک مینٹیننس اور اس کا ونگ ہے, ENM بولتے ہیں اس کو, MEE بولتے ہیں. تو وہ MEE ڈپارٹمنٹ ہے, اس نے بلوچستان کے کونے کونے میں جانا ہے, وہ تو الیکٹرک وہیکل پہ نہیں جا سکے گا. یا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جن لوگوں نے جانا ہے, یا وہ جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے علاوہ باقی ہم سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو اسٹارٹنگ فرام ہوم ہم الیکٹرانک وہیکلس کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ بلوچستان کی جو پبلک منی ہے, بلوچستان کے پبلک کا جو پیسہ ہے, اس کی ویسٹیج کو کم سے کم کیا جائے. ویسے ریکارڈ ہم نے پچھلے سال 14 ارب روپے آپ کے بچائے ہیں, جس میں سے 1 ارب روپے کے اخبارات بھی ہم پڑھتے تھے. تو سید علی شاہ میجر اناؤنسمنٹس, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جہاں تک یہ پولیس پاورز کی بات ہے, پولیس تو ابھی تک کسٹم کے جو اختیارات ہیں وہ ایکسرسائز کر رہی تھی, particularly when it comes to Iranian smuggled petroleum جو products ہیں وہ. اس کے علاوہ جو NCP vehicles ہیں, non custom trade vehicles, اب پولیس والے اس کو بھی پکڑ رہے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی ہے, کوئٹہ میں مطلب for last more than 2 decades I have been reporting, کوئی بھی subversive activity ہوتی ہے, آپ ہوم منسٹر رہے ہیں, یا لنگو صاحب جو ہیں for third time he is the ہوم منسٹر, جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے NCP گاڑی اس میں استعمال ہوتی ہے. تو when it comes to NCP, کیا صرف کسٹم والے یا پولیس کو بھی پولیس پیسے؟ دیکھیں, جو پولیس کا رول ہے, پہلے تو مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ کچھ ایول پریکٹسز انفارچونیٹلی ہمارے ہاں شروع ہو چکے ہیں, کہ کسی بھی نام پر وہ ایول پریکٹسز کو ہم نے روکنا ہے. وہ ایول پریکٹسز کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب میں ہوم منسٹر تھا تو ایک چیک پوسٹ پہ کیا ہوا تھا کہ تکیے کے نیچے پیسے پڑے تھے. I want to stop that evil practice first to ease out my people, number 1. Number 2 یہ کہ جو NCP گاڑیوں کی آپ نے بات کی, I agree. اب وہ چیکنگ اس میں مواد ہے یا نہیں ہے, اس میں اسلحہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو ہم ضرور کریں گے, لیکن اس گاڑی کو پکڑ کے کسٹم کے حوالے کرنا, دیٹ از ناٹ آور رسپانسبلٹی, دیٹ از کسٹمز رسپانسبلٹی. وہ جانے اپنی رسپانسبلٹی خود پوری کرے گا. ہم چیک کریں گے کہ اس میں ٹیررسٹ موومنٹ تو نہیں ہے, اس پہ اسلحے کی نہیں ہے, اس میں خدا نخواستہ ڈرگس تو نہیں ہے, یہ وہ چیزیں ہیومن اسمگلنگ تو نہیں ہو رہی ہے, وہ چیزیں ہم ضرور اس کو چیک کریں گے. باقی NCP گاڑی پکڑنا کسٹم کا کام ہے, کسٹم اپنا کام کرے گی, انفورس کرے گی. کسٹم کے بہت زبردست قسم کے افسر یہاں پر پوسٹ ہوئے ہیں, کرم الہی صاحب
لیکن مجھے آج کسی نے خبر دی ہے کہ ان کو اچھا آدمی آتا ہے 1 ہفتے میں یہاں سے چلا جاتا ہے. تو اب ہم پورا فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کی توسط سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو جانے نہیں دیں گے. وہ بہت ایماندار آدمی ہے, آج بھی کچے گھر میں رہ رہا ہے, اس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے. ایسے آدمی کی ہمیں بلوچستان میں ضرورت ہے, آپ اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. یہ ہیں وہ مافیاز, یہ ہیں وہ مافیاز جن کے اگینسٹ ہم لڑ رہے ہیں کہ ایک ایماندار آدمی آیا ہے اور وہ ادھر 2 ہفتے رہ کے واپس جا رہے ہیں. وائی ول ناٹ لیٹ اٹ ہیپن ان شاء اللہ تعالیٰ. وی ول ٹاک. اگر مجھے پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی پڑے گی, آئی ٹاک ٹو پرائم منسٹر. میں ابھی اس سے نکل کے مجھے ابھی بھی پتہ چلا ہے, آئی ٹاک ٹو فیڈرل منسٹر فار فائنانس, اور FER کے جو چیئرمین ہے, از اے گڈ فرینڈ آف مائن. ان سے بھی میں بات کروں گا. آئی ناٹ لیٹ اٹ ہیپن کہ جس کا اپنا ابھی بھی کچا گھر ہو اور کسٹم کا کلیکٹر ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کریکٹر کیا ہے. اس کا کریکٹر بہت بڑا ہے. تو وی ہیو ٹو پروٹیکٹ, دو کہ وہ دیٹ از ناٹ مائی سبجیکٹ, بٹ آئی ول پروٹیکٹ سچ پیپل ان بلوچستان. دانیال سر, بلوچستان گورنمنٹ نے وفاق کو اب تک جو آپ نے شیئر کی بات کی وہ کتنا شیئر کیا ہے, اور تمام صوبوں نے 2 ویلرس کے لیے بھی 2000 روپے کی سبسڈی کی ہے. تو بلوچستان گورنمنٹ کیوں فرسٹ اسٹیج میں 2 ویلرس کی طرف نہیں جا رہی؟ اور آپ نے کاشتکار کے لیے 12.5 ایکڑ والے کے لیے تو بتایا, اس کا فگر نہیں بتایا ان کو سبسڈی کتنی ملے گی, باقی صوبوں نے بتایا. جی, اس پہ جو کسان کارڈ کی سبسڈی ہے وہ کوئی 15,000 روپے ہے 12.5 ایکڑ پہ, تاکہ وہ اپنی ہارویسٹنگ کر سکے. اور دس از انف منی فار 1 month, اور 1 month کے بعد پھر ہم اس پہ دیکھیں گے. 2 ویلرس کا آف دا ریکارڈ میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ کیا ریزن ہے. وی آر ناٹ ان اے کرائسس سچویشن, یو آل نو دیٹ, نو نیڈ ٹو پبلک اٹ, بس ٹھیک ہے. تھینک یو سر. ہاں اوکے, یس, شیئر دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ جو ہماری شیئر تھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, وہ تقریباً کوئی بن جاتی ہے اراؤنڈ 7 بلین روپیز 3 مہینے کے لیے, لیکن اٹ از فار 1 month اونلی. اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے چاروں صوبے. تو یہ 7 بلین ہے فار 3 months, تو یہ کوئی اراؤنڈ 2 point something بنتا ہے کہ جو ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیا. لاسٹ کوشچن سلام. صاحب, پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش جو انڈیا کی طرف سے تھی وہ خود تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. پاکستان کا اس جنگ میں رول جو ہے, جس کو دنیا بھی سراہ رہی ہے, فیلڈ مارشل ہو یا پرائم منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر کی ایون ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے ایکس سوشل ٹروپ پہ دے رہے ہیں, کیسے دے؟ دیکھیں, دس از سم تھنگ ویری پازیٹیو کہ پاکستان ایک ایسے جنکشن پہ ہے کہ جہاں پر ایک وار سچویشن ہے ایران کے اندر, اور ایک ساتھ ساتھ پھر جو گلف کنٹریز ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں, وہاں پر سچویشن ٹھیک نہیں ہے. اور ایسی سچویشن میں جو پاکستان کا رول ہے, میں نے پہلے اپنی پریسر میں کہا ہے کہ وہ بہت پازیٹیو ہے. اور اس میں جو لیڈرشپ ہے, چاہے ملٹری لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, دے ہیڈ پلیڈ اے ٹریمنڈس رول. میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان کو اپریشیٹ کر چکا ہوں, دوبارہ کر رہا ہوں. پھر آپ نے جس طرح دیکھا ہے کہ فورن آفس میں ہمارے جو فورن منسٹر ہیں, ہی از ورکنگ ویری ہارڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا جو گرے تھے وہ ان کو چوٹ بھی لگی, اس کے باوجود انہوں نے چائنا کا وزٹ جو ہے وہ کینسل نہیں کیا. تو پاکستان کی جو امپورٹنس ہے اس وقت, وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس کو محسوس بھی کر رہی ہے اور دنیا اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے. تھینک یو سو مچ.